إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ہر طرح کی تسبیح اور تعریف تکبیر اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور، امت کی اکثریت فتنوں میں مبتلا، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ستارہ پرستی، فال گیری، کہانت، بدشگونی، سفر کے مہینے میں بالخصوص اور بالعموم 12 مہینے ہی امت کی اکثریت ان فتنوں میں مبتلا، اور شیطان کے حواری اخبارات اور میڈیا کے ذریعے ضعیف العقیدہ کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے اس جال میں پھنسانے کے لیے بڑے بڑے اشتہارات اور دعویٰ کرتے ہیں، حتیٰ کہ سال بھر کا نقشہ پیش کر دیا جاتا ہے جسے ہم برج کے نام سے جانتے ہیں،
کس مہینے میں پیدائش ہوئی عورت کی اور مرد کی، وہ مہینہ برج کے اندر کیا خبر دیتا ہے، نفع ہوگا یا نقصان، باقاعدہ ذائچہ بنا کر آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا۔ اور شوقین حضرات، قبر پرست مشرک، وہ سب سے پہلے اتوار کے دن اخبار خرید کر میگزین میں سب سے پہلے ستارہ گردش میں ہے، اس کو دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اس ذائچے کو دیکھ کر نام، والدہ کا نام، کس برج میں پیدا ہوا ہے، کون سا ستارہ لگ رہا ہے، یہ ہفتہ تو میرا پریشانی میں گزرے گا۔ وہ جو خبر ملی ہے وہ قرآن کی کون سی آیت کے تحت ہے کہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ اگر 100 آدمی آپ کھڑا کریں تو 99 افراد ستارہ پرست ہیں۔ اور ان سادہ کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے جال پہ پھنسانے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے جال بچھا رکھے ہیں۔ کسی کے پاس تو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی چھتری بھی نہیں، وہ دھوپ میں خود بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو بتلاتا ہے ہفتہ کیسا گزرے گا۔ ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، ہم سے سینئر کلاس اکثر بی اے کی انگلش میں فیل ہو گئے۔ ہم پریشان ہوئے جونیئر حضرات کہ ان سے بی اے نہیں ہوتی، انگلش نہیں آتی۔ تو میں نے ایک دفعہ نجومی کا سائن بورڈ دیکھا، اس پر لکھا ہوا ہے بی اے رانا۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا یہ نجومی بی اے کر گیا اور تم سے بی اے نہیں ہوتی۔ ایک سینئر نے کہا یہ بی اے کا مطلب بی اے نہیں، یہ بشیر احمد رانا ہے جو ذائچہ بنا کر آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آئندہ آنے والا 2025 کیسا گزرے گا۔ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے پرائمری سکول میں، گاؤں کا سکول، دادی اماں 29ویں تاک رات کو سارا حساب کتاب پوٹلی سوٹلی تیار کر، کپڑے شپڑے تقسیم کر، اماں جی خیر ہے صبح میں نے مر جانا ہے۔ مجھے ایک نجومی نے کہا تھا عید والے دن تو اماں فوت ہوگی۔ وہ سارا دن عید کا ٹینشن میں گزرتا اماں جی کا، شام ہو جاتی، رات گزرتی، کہتی سال اور مل گیا۔ اور جب فوت ہوئی دادی اماں تو عید کا دن پھر بھی نہ آیا۔ یہ خبریں دینے والے بیچارے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں اور نہ کسی نقصان سے بچا سکتا۔ اور یہ برج کہتا ہے، ہفتہ کہتا ہے، ذائچہ کہتا ہے کل کیسا گزرے گا، اور میں وہی فکر لے کر کل گزارتا ہوں۔ ایکسیڈنٹ ہوگا، کاروبار نہیں چلے گا،
دو گاہک آ کر واپس چلے گئے، کہتا ہاں بالکل ستارہ گردش میں ہے، میں نے اخبار میں پڑھ لیا تھا۔ اور یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں الا ما شاء اللہ، اتنا ہی نفع اور نقصان سے بچ سکتا ہو، نفع دے سکتا ہو جتنا رب چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا ہفتہ کیسا گزرے گا، سال کیسا آئے گا، احد میں کیا بنے گا، بدر میں کیا ہوگا، خندق اور تبوک میں کیا بنے گا، تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں دنیا کی ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی میرے دانت احد کے میدان میں نہ شہید ہوتے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں او مسلمانوں، قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کو تو خبر نہیں کہ کل کیسا گزرے گا، اور اس قبر پرست کو اس کو خبر ہے کہ کل کیسا گزرے گا۔ آ کر سوال کرتے ہیں گھر میں چوری ہو گئی، شاہ جی کوئی چوری کا سراغ ہی لگا دو، اور وہ کہتا اچھا چوری ہو گئی ہے، یہ لے تعویذ، پیسے پکڑا تیری چوری مل جائے گی۔ دوسرا آ جاتا ہے کہتا ہے ذرا دیکھنا فال نکالنا، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ وہ ایک میاں مٹھو اس نے پالا ہوا پنجرے میں بند ہے، اسے ڈنڈے پر اٹھاتا ہے، پورے راول پنڈی اسلام آباد کی قسمت وہ 15 لفافوں کے اندر ہے، اور جانور پرندہ آ کر وہ اس کو اٹھا کر اس نجومی کو دیتا ہے، اور نجومی پڑھ کر سنا دیتا ہے، اور یہ یقین کر لیتا ہے کون؟ انسان ہے۔ کون؟ انسان کے بعد مسلمان ہے۔ کون مسلمان کے بعد؟ توحید پرست، صحیح العقیدہ، اور اس کی قسمت جانتا کون ہے؟ میاں مٹھو۔ سبحان اللہ، کمال دیکھیں۔ میں چلا جاتا ہوں شوگر لگانے کے لیے، اب تو میڈیا نے بہت آؤٹ کر دیا ہمیں، جاتے ہوئے خطرات ہیں، ورنہ میں ان کے پاس پہلے چلا جایا کرتا۔ میں کہتا جناب ذرا دیکھنا آپ، وہ اتنی بڑی داڑھی ٹوپی، وہ پہلے کہتے ہیں روزی کو مان دو جی، ہاتھ باندھ کہتے روزی۔ میں نے کہا نہیں ذرا دیکھنا تو صحیح، دائیں ہاتھ میں میرے چپل ہے، لکیریں دیکھ کر بتا یہ چپل تیرے منہ پر لگے گی کہ نہیں۔ وہ پریشان ہے، اگر کہتا ہے نہیں لگے گی تو شادی دھڑل، اور کہتا ہے لگے گی تو شادی جوتا نیچے رکھ دیتے۔ بتا تو صحیح، تیرے قبضے میں تو جنات ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت کن کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی۔ راول پنڈی کے ریلوے پل پر چلے جاؤ، فوارہ چوک میں چلے جاؤ، لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی قسمت نہیں جانتے۔ گاہک آتا ہے تو کہتا ہے ادھر ادھر، وہ کہتا ہے ادھر ادھر، نہیں پتا یہ کس کے پاس جائے گا، اور آنے والے کو خبریں کون دے رہا ہے؟ میاں مٹھو۔ اور میری نانی اماں انڈیا سے آئی نا، ان کی ایک تھی مینا اور ایک تھا میاں مٹھو، دونوں بولتے تھے فرق جیسے انسان بولتے۔ صبح اٹھتی وہ دروازے پر لٹکا دیتی پیر صاحب کے، سید لوگ، تو وہ آدمی نیچے سے گزرتا نا، وہ کہتی مینا اور جانے والے 1 روپیہ تو دے دے۔ وہ دیکھتا بھی جو ہی دیکھتا تو میاں مٹھو کہتا دے 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 دے۔ دیکھتے ہیں حرام زادی کیا کرے گی، 7 گالی دے دیتا۔ وہ جب یہ شغل لگتا وہ 1 پیسہ نکال کر دے دیتا، دونوں۔ سبحان اللہ، وہ اتنی سمجھدار، شام کو پیسے گن کر دیتی، اماں اتنے کی برفی منگوا دے۔ جانور۔ اور یہاں
یہاں یہ کلمہ پڑھنے والے جانور سے پوچھتے ہیں، جانور مانگتا ہے جانے والے سے پیسے، اور یہاں بر صغیر میں یہ زندہ کلمہ پڑھنے والا جانور سے پوچھتا ہے شام کو بیوی سے جوتیاں پڑیں گی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، پوچھ لینا، میری شادی نہیں ہو رہی، یونیورسٹی میں نے پھنسائی ہوئی تھی ایک، وہاں نہیں کام چل رہا، توتے سے پوچھ کر بتا شادی ہوگی، توتے کی اپنی نہیں ہوئی، وہ بیچارہ قید میں۔ آئیے، سفر کا مہینہ ہے، یہ جتنے حالات ہیں اگر اسی کو لے کر چلو تو بڑا لمبی بات ہو سکتی۔ یہی کام ابو جہل کر رہا، مکہ کا مشرک کر رہا ہے۔ حبل جو ان کا بزرگ ہے پاپا، اس کے پاس تیر رکھے ہوئے ہیں، اور بیت اللہ جو کمرہ ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر تیر پکڑائے ہوئے ہیں۔ اور جب سفر پر یہ بت فروش اور بتوں کی عبادت کرنے والا سفر پر نکلتا ہے تو تھیلے کے اندر تیر رکھ لیتے ہیں اور دیکھتا ہے ادھر جاؤں کہ نہ جاؤں، تیر نکالتا ہے، افعل کرو، تیر نکال، لا تفعل مت کرنا، خود ہی لکھا، خود ہی تیروں میں ڈالا، تھیلے میں ڈالا، کچھ خالی تیر ڈالے، بابے کے پاس رکھے، نکالا تو سمجھتا یہ ہے بابے نے تیر میرے ہاتھ میں دیا کہ جا کر لے شادی۔ پھر رات کو پڑی نا جوتیاں، اب مار بابے کو بھی جوتیاں۔ یہی کام جب مکہ کا مشرک کرے تو کافر، اور یہی کام کلمہ پڑھنے والا کرے پکا سنی مسلمان۔ سوچئے گا ذرا، قرآن کیا کہتا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنا، تیروں کے ساتھ۔ وہ سراقہ تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے پیچھے، بڑی لمبی حدیث ہے، تیر نکالا، تیر پر لکھا ہوا تھا لا تفعل، نہ کر، تیر واپس ڈالا، پھر گھوڑا دوڑا دیا، اپنی منمانی جو مشرک نے کرنی ہوتی۔ پھر گیا، ابو بکر پریشان ہے، اللہ کے نبی یہ سوار آ رہا ہے، یہ سوار آ رہا ہے۔ پیغمبر نے دعا کی، گھوڑا ہی زمین میں دھس گیا، پہاڑ دے گھٹنے، وہیں سے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ جاؤں گا، کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا، دعا کرو میرا گھوڑا نکل جائے۔ دعا کی، رب نے نکال دیا، سبحان اللہ۔ یہ مکہ کے مشرک یہ فال نکالا کرتے۔ میں جب شروع میں اسلام آباد آیا تو مریض دیکھنے لگا تو ایک عورت آ کہتی لال کتاب میں شادی دیکھ۔ میں کہ لال کتاب میں دیکھو، یہ تو لال کتاب ہمارے بزرگ دیکھا کرتے تھے کبھی۔ لال کتاب وہ کون سی کتاب؟ آپ کو اگر یاد ہو پرانے وقتوں میں ان بزرگوں کو حساب کتاب کی جو لال کتاب، اس پر لال کپڑا چڑھا ہوتا تھا، وہ اتنی سی کتاب کھولو، اس کو کیا پتا اندر کیا لکھا ہوا، اتنے لینے ہیں اتنے دینے، لال کتاب میں لکھا ہوا۔ یہ ان پیروں اور فقیروں اور درویشوں اور سیدوں نے اس قوم کی عزت کو بھی لوٹا، ایمان کو بھی لوٹا، ملک کو بھی لوٹا، ان کے بچوں کو بھی لوٹا۔ یہ استخارہ کروانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے فلاں آدمی سے، اس کی ماں کا یہ نام ہے اور بیٹے کا یہ نام، وہ کہتے لا 10,000 روپے،
استخارہ کر دیتا ہوں، اب کل آ جانا، بالکل ٹھیک ہے، طلاق ہوگی تو تیری کو ہوگی، دل پہ کہتا ہے میں نے تو فیس لے لی، استخارہ میں کروں بیٹی تمہاری؟ اور پیغمبر نے فرمایا استخارہ، پیغمبر نے ہر کام کرنے سے پہلے رب سے استخارہ کیا۔ استخارہ کا معنی کیا ہے؟ مشورہ۔ بیٹی خود کرے، ماں باپ کرے جو وارث ہے۔ مولویوں نے استخارہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں باقاعدہ، اس امت کا ایمان چھینا ان مولویوں نے، پیروں نے اور فقیروں نے۔ جی ہم استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ شراب، یہ جوا اور یہ پت اور یہ تیر قسمت میں کیا ہے؟ وہ قسمت تیری پتہ مجھے اپنی قسمت کا نہیں پتا۔ رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے سارے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، فاجتنبوہ بچ جاؤ اس کفر سے، شرک سے، ان مولویوں کے خونی چمڑوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، یہ تمہارا ایمان چھین رہے ہیں۔ یہ ڈاکو ہے اس امت کے سب سے بڑے، جو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہاری قسمت میں کیا لکھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیا کاہن کے پاس، کاہن کے پاس، عراف کے پاس، پھر اس نے کہا تیری لکیریں تو بڑی خطرناک، تیری لکیریں تو بڑی خطرناک ہے، تو نے مامے کی دی سے شادی کرنی؟ کہتا نہیں پھوپھی کی دی سے کرنی۔ اچھا وہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں نا آپس میں۔ اب ایک بات وہ آپس میں بس پہنچ گیا ہوں، فصدقہ بما یقول، جو وہ خبیث کہہ رہا ہے یہ کہتا ہاں تو سچ کہتا ہے، تو یاد رکھ فقد کفر بما نزل علی محمد، جو پیغمبر پر شریعت اتری تو نے اس شریعت کا کفر کر دی، انکار کر دی۔ ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ پہلے یہاں پر نا وہ دل لگا ہوتا ہے، دل جاتا ہے نا نوجوان، وہ دل کے اندر ایک تیر لگا ہوتا ہے، وہ نجومی پہلے ہی دیکھ لیتا ہے زخمی ہے، پھنسا ہوا ہے کہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ابھی سے تو نہیں اندازہ، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو تو دل ہی ٹوٹا ہوا ہے، آپ کو تو مل ہی نہیں رہا، یہ پہلے ہی دکھی تھا، رونے لگ گیا، کیا ہوا؟ شادی کر، ہاں میں نے تو تمہیں پہلے دیکھتے ہی بتا دیا، دیکھ پھر میں کیسا پہنچا ہوا ہوں۔ جاؤ دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے، قیامت کی دیواروں تک مجھے ہاتھ دیکھ کر کوئی بتلائے میں یہ جوتا تیرے منہ پر لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا۔ تو بنگال کا 40 سال کا تو نے چلا کاٹا ہوا ہو، یا مدینے سے 600 سال کی عمر پانے والا جن تیرے قبضے میں، لا تو صحیح اس بابے کو، وہ جن ہمیں تو دکھانا۔ باہر نکلے، بلی آگے سے کالی گزر گئی، موڑ 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 گاڑی واپس، کیا کالی بلی گزر گئی، راستہ کٹ گیا ہے، موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ نہ، واپس اور اندر کرتے ہوئے بیٹے نے داز ماری گیٹ میں، دیکھا نا بلی کاٹ گئی راستہ، اے تو مسلمان ہے، بلی سے ڈرتا ہے، تھی بھی کالی بلی، ویسے بلی لگتی نہیں تھی، کوئی اور شاہی، آگر کا شادی کا جی
بلی کا؟ انہوں نے کہا بلی تھوڑا تھی، وہ تو کچھ اور تھا، شکر کرو بچ گئے۔ معاف کر دے شاہ جی، کوئی دم نہیں کرتے، مر جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ، کیا ڈرامہ بنایا ہے۔ کالا کبا صبح صبح منڈیر پر آ گیا، اس نے کہا بھوک سے بیچارہ بولا، کہنے لگا مہمان آنے والے ہیں۔ بیوی کہتے آٹا گون، سالن پکا، تیاری کر۔ اور ربو بھائی آ گیا، کہتے دیکھا نا کبا بتا گیا تھا۔ لا الہ، کون ہے مسلمان؟ جوتی اتاری جلدی سے، ساس کے ڈر سے یا خاوند کے ڈر سے، جوتی پر جوڑی، جوتی چڑھ گئی۔ باہر جو آئی بی بی صاحب، اس نے کہا لو بھائی سفر کی تیاری کر لو، جوتی پہ چڑھ گئی۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان کا بچہ ہے؟ فلاں ستارہ نظر آ گیا، اوہ بس ابھی تو سورج وہ سامنے ہی تھا، میری تو قسمت ہی بدل گئی۔ ستاروں پر ایمان، رب پر ایمان۔ رات ہوئی، الو کو کوئی درخت نظر نہ آیا تو کوٹھی کے مین درخت پر آ کر بیٹھ۔ الو بولا، انہوں نے کہا منحوس، الو بولنے لگ گیا، اس خان کو اٹھاؤ۔ خان جی ستے پہ ہو، خیر ہے، کیسے کہتے ہیں پشتوں میں، یونس خان سویا پڑا ہے۔ الو کے خون سے تعویذ لکھا ہوا ہے۔ الو پکڑو، اسے ذبح کرتے ہیں جادوگر، اس کا خون لیتا ہے، اس سے پھر تعویذ لکھتا ہے۔ اور یہ مسلمان الو سے ڈرتا ہے۔ وہ بیچارہ رات کو اٹھا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس نے کوئی چیز کھانی ہے، اس نے اپنی آواز نکالی، میرے گھر میں تو چار الو ہیں شاہ صاحب، کوئی دم۔ شادی کہتے ہیں لا 50,000 ہونے، سارے الو خط غائب۔ روزی جو ہے، اللہ اکبر، آج منگل کا دن ہے نا، بیٹی کی شادی نہیں کرنی، منگلار ہے، بدار ہے، سفر کا مہینہ ہے نا، سفر کا مہینہ تو ویسے ہی منحوس ہوتا ہے، سفر نہیں کرنا۔ یہ سفر کا مہینہ سواد کے ساتھ ہے، محرم میں شادی نہیں کرنی اور سفر میں بھی نہیں کرنی۔ اور صحابہ کی جماعت 10 محرم کو شادیاں کر رہی، اور یہ مسلمان کیوں جی شادی کیوں نہیں کرتی؟ جی 100 کا مہینہ ہے محرم، اور سفر 9 کا مہینہ، اور پیغمبر نے یہ فرمایا، اور مسلمانوں لا عدوہ، نمبر 1 کوئی بیماری کسی مسلمان کو بیماری نہیں لگ سکتی۔ سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے نا پچھلے دنوں، اور میں نے ایک مولوی کا کلپ سنا، ممبر پر کہتا ہے اگر جمعے میں کسی کو چھینک آئی اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ یار چھینک اس نے خود ماری نہیں ہے، وہ سارے دبا کے بیٹھے ہوئے، چھینک مولوی مارے گا۔ یہ کرونا پہلے، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ ایک جگہ پر سجا ہوا گیا، ہم اس کرونا میں دم بھی میں کرتا رہا اللہ کے فضل سے۔ کرونا کا مریض ہاسپٹل سے آیا کہ مجھے فل کرونا ہے، کچھ بھی نہ ذائقہ کچھ بھی نہیں، لے آؤ۔ میں نے کہا لا عدوہ، میرے پیغمبر نے کہہ دیا کسی کی بیماری کسی کے ساتھ نہیں لگ سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ لا، میں نے کہا میں دم کر دوں، لا میں دم کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں کرونا میں ہمارے ایک دوست فوت ہو گیا، ہمارے نمازی تھے، ہماری ٹیم لڑانے چلی گئی، اس کا بھائی، وہ خود بھی افسر تھا، بھائی بھی افسر، وہ جیسے وہ اے سی ہے نا وہاں وہ کھڑا ہوا، اور اس کا سگا بھائی کی میت یہاں پڑی، وہاں سے کہتے ہیں ایسے کر کے نہ لاؤ، ایسے کر کے نہ لاؤ۔ ہمارے لقمان نے کہا سرکار ذرا آگے آؤ نا، خود بتاؤ یہاں، کہتے نہ کرونا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم کسی کے بچے نہیں، ہم کسی کے، وہ ایک جگہ پر اس کرونا کے دور میں شروع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، کھڑا ہوتے ہی مولوی سے کوئی سوال کرنے لگا، بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ ایک بندہ نے کہہ دیا کرونا، اور یہ مسجد خالی، ایک بھی نہ رہا۔ کرونا کوئی بیماری، اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں لا عدوہ،
کوئی بیماری کسی دوسرے بندے کو اس کی وجہ سے نہیں لگ سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ اونٹ خارش والا، میرے اونٹوں کو خارش لگ جائے گی، اس کی وجہ سے 100 اونٹوں کو۔ کہا اچھا اس کو خود کہاں سے خارش لگی؟ پہلے اونٹ کو خارش وہ کہاں سے لگی؟ فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں، کوئی بدفعلی نہیں، نہ کوئی الو کا بولنا منحوس ہے، نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری 5757 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا الو کا بولنا کوئی لیکن مسلمان کے گھر میں الو بول تو جائے، سارے گھر والے اور مولوی کے بڑے مزے ہوتے، کہتے واہ یا اللہ الو بھیج، پورے محلے میں بھیج، میں صبح سے شام تک اگاڑی کر لوں۔ ویسے تو یہ ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے، مولوی کو دیتے کیا 15,000 اور 15 بندے اس کے خامد ہوتے ہیں، وہ بیچاری مشترکہ زنانی ہوتی ہے نمازیوں کی، معذرت کے ساتھ ایک چودھری انج کرو جی، تجھے کہنا انج کرو جی، نماز سجدہ لمبا ہو گیا جی، قیام چھوٹا ہو گیا جی، اور پہے تنخواہ مولوی صلی اللہ پوچھ کے تو دیکھو کتنی تنخواہ۔ وہ ایک صدر تھا نا مسجد کا ندیم صاحب، صدر نے کہا مولانا میرا بیٹا انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، ذرا دعا کرو وہ کامیاب ہو جائے۔ اس نے دعا کر دی بڑے مزے سے، پہلے اللہ کی تعریف پھر نبی پر درود، یا اللہ صدر نے بھی ہاتھ اٹھائے، یا اللہ صدر کا بیٹا انٹرویو دینے گیا، اس کو اتنی تنخواہ والی نوکری دے جتنی میری تنخواہ۔ وہ کہتا ہے بد دعائیں دینے لگ گئے، صدر کہتا ہے بد دعائیں دینے لگ گئے۔ اس نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا 10,000 میں کوئی گزارا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کوئی جانور ہوں؟ مجھے 10 نہیں دیتے آپ، مجھے کتنے دیتے ہو؟ کوئی سوچو تو صحیح، میں تو ویسے تنخواہ دار مولوی نہیں، کوئی نیا آدمی یہ نہ سمجھے شاہ جی اپنی تنخواہ نہیں، نہ تنخواہ دینے والا ہوتا تو میں یوں بات کر سکتا، بندے کہتے نہ تبدیل کرو۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے کہا تنخواہ اگلے مہینے، انہوں نے تنخواہ اگلے مہینے، 5-6 مہینے مولوی کیسے گزار دی بیچارہ، چٹنی کوٹ کے کھڑا۔ آخر اس نے کہا جی تنخواہ دیتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا چک بستر سے جا، اسی نواں رکھ لیں گے۔ عرب میں بھی ایسے کرتے ہیں، جو بدو ہے نا گاؤں کے، میں قصیم میں گیا نا، ادھر نوکری، ادھر گاؤں کے لوگ بدو، وہ کیا کرتے ہیں کئی سال بنگالی بابے کو قابو رکھتے ہیں، جب تو جائے گا نا تنخواہ دیں گے، اور جب ٹائم جاتا ہے خروج نہائی لگا کر کہتے ہیں جیب جدید نیا منگا لیں گے، فارغ کرو اس کو۔ مولوی کو کہا چل نیا رکھ لیں، اس نے کہا پترو میں نے اگے پتا سی تو انجی کر سو، میں بھی 6 مہینے ایک نماز بھی وضو نال نہیں پڑھائی نے، میں بھی ایک نماز وضو نال نہیں پڑھائی، اور 6 مہینے دی دوبارہ نمازا، میں تو وقت ہی گزارا کوئی مسیح گور کے انسان ہے۔ فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، یہ کوئی نحوست نہیں ہے، یہ ہماری بناوٹی نحوستیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ تو آج کا جمعے کا خلاصہ، باتیں تو بہت رہ گئی، انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا ادھر ہی، میں نے پھر دوبارہ 3 جمعے ادھر ہی کر لیے ہیں۔ بہت سارے نمازی ناراض ہوتے ہیں، شاہ جی ہر ویلے میرے کو تو گڈی تو سوار۔ ایک کہنے لگا شاہ جی مجھے پتہ ہے کیوں جاتے ہیں، میں کیوں جاتا ہوں؟ معلوم ملتا ہے پیسے۔ میں نے کہا یار ایک باری نال پہ آ جانا، نال پہ آ جا، جڑے ملے تیرے، جڑے خرچہ ہے وہی تیرا۔ انہوں نے کہا نہ وہ میرے ساتھیوں کو پتہ ہے بیچاروں کو، میں صرف اس لیے جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ یا اللہ یہ کلمہ تیرا پڑھتے ہیں اور الو سے ڈرتے ہیں، الو سے ڈرتے ہیں، طوطے سے ڈرتے ہیں اور لکیروں سے ڈرتے ہیں۔ انشاءاللہ اہل حدیث کسی ان چیزوں سے ڈرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔